Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों आज की वीडियो तालिबान की तारीख के ऊपर हमारी आखिरी किस्त है। इस वीडियो में हम जंग तूरा बुरा के ऊपर बात करेंगे। ये लड़ाई एक फौजी कार्रवाई थी जो 6 जून और 17 दिसंबर तक अमेरिका के हमले अफगानिस्तान पर शुरू हुई। इस जंग का मकसद उसामा बिन लादेन को पकड़ना था। जंग का पस मंजर, जंग के हालात वाक़ियात, उसामा बिन लादेन का ठिकाना, डेल्टा फोर्स कमांडर का बयान, कैसे उसामा पाकिस्तान फरार हो गया था, जंग मरी का ऐलान और अमेरिका का धोखा। फिर बाद में खाना जंग की कैसे अमेरिका ने बरतानिया और जर्मनी की मदद से बेग्राम एयरफोर्स पर अपना मरकजी अड्डा बनाया था। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। तूरा बुरा की लड़ाई एक फौजी कार्रवाई थी जो 6 जून से 17 दिसंबर 2001 को अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के इब्तदाई मराहल के दौरान में मशरकी अफगानिस्तान के तूरा बुरा के गार इहाते में हुई। इसका आगाज अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इस मकसद से किया था कि उसामा बिन लादेन, जो अस्करियत पसंद तंजीम अल-कायदा का बानी है और रहनुमा है, को पकड़ना या उसे हलाक करना था। अल-कायदा और उसामा बिन लादेन पर यह शक था कि वो 3 माह कबल 11 सितंबर के हमलों के जिम्मेदार हैं, 9/11 का। दोस्तों तूरा बुरा दरिया खैबर के करीब सफेद पहाड़ों में वाक़ है। अमेरिका ने बताया कि वहाँ अल-कायदा का हेडक्वार्टर था और उस वक्त ये उसामा वहाँ मकाम पर मौजूद था। सन 1980 की दिहाई के शुरू के दौरान में ऑपरेशन साइक्लोन में CIA के अफसरान ने सोवियत हमले पर अफगानिस्तान पर मुजाहमत के लिए गारों को बढ़ाने और उन्होंने मुजाहिदीन की मदद की थी। तब अमेरिका ने इनकी कोशिश की हिमायत की। कई सालों के बाद तालिबान ने बुनियाद परस्त हुक्मरानों को नाफिज करते हुए मुल्क के बेहतर हिस्से का क़याम और उसका कंट्रोल संभाल लिया। इससे पहले कि बहुत से अदवार में कई गार वाले इलाकों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि मुश्किल खित्ते ने कुदरती दिफाई पोजीशन तश्कील दी थी और गैर मुल्की हमल आवरों से लड़ने वाले कबायली जंगजू ने उसे इस्तेमाल किया था। 2001 के आखिर में अल-कायदा के जंगजू अभी तक तूरा बुरा के इलाके के पहाड़ी एरिया में मौजूद थे। हवाई बमबारी का आगाज हुआ, जिसमें डेजी कटर के नाम से जाने वाले बड़े बमों का इस्तेमाल भी शामिल है। 3 दिसंबर 2001 को 20 अमेरिकी CIA नेशनल क्लैंडस्टाइन सर्विस और 5वां स्पेशल फोर्सेस ग्रुप एयरबोर्न SFG और TDA 572 टीम के अरकान कोड नामी जाबिर रैकर को हेलीकॉप्टर के जरिए अफगानिस्तान के जलालाबाद में दाखिल किया गया ताकि इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करें। 5 दिसंबर 2001 को अफगानिस्तान के शुमाली इत्तेहाद के जंगजू ने अल-कायदा के जंगजुओं से पहाड़ी गारों के नतीजे की निचली सतह पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जाब रेकर टीम और SF टीमों ने लेजर डेजिनेटर से लेस हवाई बमबारों को अहदाफ हासिल करने के लिए बुलाया। लेजर गाइडेड बमों और मिसाइलों समेत नॉन स्टॉप भारी फिजाई हमले 72 घंटों तक जारी रहे। अल-कायदा के जंगजू आला मजबूत कलों पर वापस चले गए और जंग के लिए खोदने लगे। तकरीबन 1 हफ्ते बाद आर्मी डेल्टा फोर्स के A स्क्वाड्रन और फिजाइया के STS के 70 स्पेशल फोर्स ऑपरेटर्स जमीनी फौज के साथ बमबारी मुहिम की मदद के लिए गाड़ियों के जरिए पहुंचे। M अस्कून से ताल्लुक रखने वाले 2 बरतानवी SBS कमांडोज A स्कैन डेल्टा के साथ सुरैयत कर चुके थे, जिनमें से एक मुख्तलिफ सलाहियत के बावजूद JSOC के लिए काम करता रहा। तारीकी के औकात में अल-कायदा के जंगजू आग जलाते, जिससे उनके मखसूस मकाम की निशानदाही होती और हवाई जहाजों से फायर किए गए लेजर रिडेंसर को निशाना बनाने में मदद मिलती। शुमाली इत्तेहाद के जंगजू ने फिजाई हमलों और अमेरिकी फौजियों ने पेशकदमी अपनी जारी रखी। शिकस्त का सामना करते हुए अल-कायदा की अफवाज ने मकामी मलेशिया के एक मकामी कमांडर से सुलह की बात की ताकि उन्हें अपने हथियार फेंक देने का वक्त दिया जाए। ताहम
پس منظر میں کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ اسامہ بن لادن سمیت القاعدہ کے اہم افراد کو فرار ہوا دینے کے لیے ایک حربہ تھا۔ 12 ستمبر 2001 کو لڑائی ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ ممکنہ طور پر ایک قطبی محافظ نے پہاڑی رستے کے ذریعے مرکزی فورسز کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فرار ہونے کے لیے وقت نکالا تھا۔ قبائلی طاقتوں کو امریکی خصوصی آپریشن دستوں اور ہوائی مدد حاصل تھی جو پہاڑی خطے میں بکھرے ہوئے غاروں کو اور بینکروں میں القاعدہ کی مضبوط پوزیشنوں کے خلاف آگے بڑھتے رہے۔ تورا بورا کے غار احاطے میں حملہ کرنے میں امریکی اسپیشل آپریشن فورس کے ہمراہ 12 برطانوی SBS کمانڈوز اور ایک برطانوی رائل سنگل اسپیشلسٹ، جس میں ایک 18 سنگل اسکواڈرن جسے 18واں UKSF کہا جاتا ہے، سنگل ریجمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کا ایک ماہر بھی شامل تھا۔ جرمنی کے ایس کے اسپیشل فورسز آپریٹرز نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ تورا بورا پر امریکی توجہ بڑھ گئی۔ مقامی قبائلی ملیشیا جو اسپیشل فورسز اور CIA SAP ٹیم فوجی دستے کی زیر اہتمام اور منظم تھی، جن کی تعداد 2000 سے زائد ہے، القاعدہ کے شک والے ٹھکانوں پر بھاری بمباری کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکی افواج کو چھوٹی چوکیاں اور کچھ معمولی تربیتیں کیمپ ملے تھے۔ نیو یارک ٹائمز میں اکتوبر 2004 کی ایک آرا مضمون میں جنرل ٹومی فرانکس، جو اس وقت افغانستان میں امریکی افواج کے جنرل کمانڈر تھے، وہ لکھتا ہے کہ ہم آج تک نہیں جانتے کہ اسامہ دسمبر 2001 میں تورا بورا میں تھے یا نہیں۔ کچھ انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا کہ وہ تھے۔ دوسروں نے اشارہ کیا کہ وہ اس وقت پاکستان میں تھا۔ تورا بورا طالبان اور القاعدہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، لیکن مسٹر اسامہ کبھی ہماری گرفت میں نہیں تھے۔ بہت سارے دشمن جنگجو خطے کے بیچ سے اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں جنوب اور مشرق کی طرف فرار ہو گئے۔ قبائلی علاقوں میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ اتحادی افواج نے اندازہ لگایا ہے کہ لڑائی کے دوران میں القاعدہ کے قریب 200 جنگجو ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی طالبان مخالف قبائلی جنگجوؤں کی ایک نامعلوم تعداد بھی شامل تھی۔ اتحادیوں کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ 2009 میں ریاست متحدہ کی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ تعلقات نے تورا بورا کی لڑائی کی تحقیقات۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سیکریٹری برائے دفاع ڈولن ریمسفیلڈ اور جنرل ٹومی فرانکس نے تورا بورا کے آس پاس کے علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے لڑائی کے دوران میں کافی تعداد میں فوجیوں کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی کا امکان تورا بورا میں تھا اور اس کے فرار سے افغانستان کی جنگ لمبی ہو گئی۔ تورا بورا کے بعد امریکی اور برطانیہ کی افواج اور ان کے افغان اتحادیوں نے ملک میں اپنا مستحکم قائم کیا۔ طالبان اور القاعدہ کی افواج نے ہمت نہیں ہاری اور روپوش ہو گئے۔ حامد کرزائی کے دور حکومت میں کابل میں ایک عبوری افغان حکومت، بڑے افغان دھڑوں، قبائلی رہنماؤں اور سابقہ جلاوطنوں کی ایک لویہ جرگہ یا گرینڈ کونسل قائم کی گئی۔ صوبہ پکتیا میں طالبان کے مفرور ملزم سیف الرحمان نے امریکہ مخالفت جنگجوؤں کی حمایت میں اپنا ملیشیا کے کچھ افواج کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ مارچ 2002 میں آپریشن ایناکونڈا کے آغاز تک ان کی مجموعی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ شورش پسندوں نے اس خطے کو گوریلا حملہ شروع کرنے کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کا مضبوط منصوبہ بنایا تھا۔ سن 1980 کی دہائی کے دوران مجاہدین کے انداز میں یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ امریکہ فورسز نے کابل کے بالکل شمال میں بگرام ایئر بیس پر اپنا مرکزی اڈا قائم کیا۔ انہوں نے سامان اور اہلکاروں کو قبول کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے قندھار انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک اہم اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ مشرقی صوبوں میں طالبان اور القاعدہ کے مفرور افراد کی تلاشی کے لیے متعدد چوکیاں قائم کی گئی۔ طالبان اور القاعدہ کے خلاف کوششوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی آخرکار اس ملک میں کام کرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو جائے گی۔ برجن نے تورا بورا میں امریکی اتحادیوں کی مصروفیت کی تشکیل نو کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے امریکی آرمی چیف جنرل ٹومی فرانکس نے غاروں کے کمپلیکس پر حملہ کرنے کے لیے قریبی اڈوں سے 800 آدمی رینجر تعینات کرنے سے انکار کر دیا تھا، جہاں اسامہ شاید چھپا ہوا تھا۔ برجن نے اسے حالیہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی غلطی شمار کرتا ہے۔ برجن کا کہنا ہے کہ اس وقت
اسامہ پر قبضہ کرنے میں امریکی ناکامی نے طالبان کو توانائی فراہم کی۔ مارچ 2003 میں امریکی فوجیوں نے عراق پر حملے اور وہاں جنگ کے لیے فورسز بھیجنے کے بعد یہ دوبارہ منظم اور مضبوط ہوئے۔ امریکہ خفیہ ایجنسیوں نے اسامہ کا سراغ لگانا جاری رکھا۔ 2 مئی 2001 کو صدر باراک اوباما نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں ایک کمپاؤنڈ میں رہائش پذیر اسامہ بن لادن کی موت کا اعلان کیا۔ شہری کمپاؤنڈ پر امریکی بحریہ کے سیل کے ایک چھاپے کے نتیجے میں وہاں ہلاک ہو گیا۔ ڈیلٹا فورس سے ایک سابق کمانڈر جس نے کلمی نام ڈالٹن فیوری کا استعمال کیا تھا، جو تورا بورا میں لڑتا رہا، اس نے لکھا ہے کہ اسامہ 16 دسمبر 2001 کو یہ اس کے آس پاس پاکستان فرار ہو گیا تھا۔ روش نے اس کی 3 وجوہات بتائی ہیں کہ کیوں اس کا خیال ہے کہ وہ اسامہ بن لادن سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ نمبر 1، امریکہ غلطی سے سوچا کہ پاکستان سرحدی علاقے کی مؤثر طریقے سے حفاظت کر رہا ہے۔ نمبر 2، نیٹو کے اتحادیوں نے گیٹورڈ بارودی سرنگوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسامہ اور اس کی افواج کو تورا بورا کے علاقے میں رکھا ہوا ہے۔ اور نمبر 3، مقامی افغان فوج دستوں پر زیادہ انحصار اسامہ اور اس کے جنگجوؤں کے خلاف تعینات مرکزی فورسز کے طور پر۔ غصے کو نظریہ ہوا کے چونکا، یہ جنگ رمضان کے مقدس مذہبی مہینے کے دوران میں ہوئی تھی، لہذا افواج شام کو جنگ کے میدان کو تیزی سے توڑنے کے لیے روانہ ہو جائیں گی، جس سے القاعدہ کو دوبارہ منظم یا فرار ہونے کا موقع ملے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔